الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ. حامل قرآن بولے سبحان اللہ. غلام موتی ایمان بولے. وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے. ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب آپ غور فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. انجمن لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں عمل صالح کی بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا. یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں.
تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے, اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں, میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں, تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں تو یاد رکھو مومنوں, ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے. خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں, ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا. اتنا جرم اس نے کیا تھا, اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے, ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے. رب کا حکم ہوا موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی, اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے. چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اتنا خاطی وہ تھا, اتنا پاپی تھا, اتنا گنہگار تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے. وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے. وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے, وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے. اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہوا, ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے. تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا اے میرے مولا اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے, مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں. الہ العالمین میں نے بہت بڑی خطا کی ہے, پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا, میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے, میرے رشتہ قریب کے لوگ مجھے سہارا دیتے. پروردگار عالم تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے رحم الراحمین اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں. اے میرے مولا مجھے پناہ عطا فرما دے, پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے. وہ بندہ رو رہا ہے, زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے, اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا, اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے, اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں. فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا. اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر جاؤ, جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا, گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اے پروردگار عالم اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا. اے موسیٰ میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں, میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے, ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے. آج سزائیں متعین ہیں, آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے. اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے شہر بدر
ادھر سے کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں، اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن آؤ دیکھو، یہ رب کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو، رب تمہیں معاف فرما رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں رو، تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے۔ تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو۔ آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے۔ یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے۔ نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں۔ میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا، تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا، جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے، بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے۔ محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے، یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، انجمن سجی ہوئی ہے۔ تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہو، یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے، یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار۔ تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا۔ حضرت ماعز رونے لگے یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے، یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو، اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے؟
پر تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں. ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے, یہ صحابی رسول ہیں, ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں. ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے, ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے, لیکن نہیں, یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت مائز کو لے جاؤ اور سزا دو. اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے. اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے. اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے, رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے. میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے, اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے, اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے, زانی کو سنگسار کیا جائے گا, جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی, بے نمازی کو قید کیا جائے گا, شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی, یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے, گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں, انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں, انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں, انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں, انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں. آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا. اب حضرت مائز کو پتھر مارا جانے لگا. حضرت مائز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت مائز کو سنگسار کر کے واپس آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی, بتاؤ مائز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی. حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب مائز کو مار رہے تھے, ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ, اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا مائز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ. جیسے وہ ہڈی لگی مائز کی کھوپڑی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مائز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے, اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے سرکار رونے لگے. ارشاد فرماتے ہیں جب مائز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا. خدا کی قسم جب پہلا پتھر مائز کو لگا ہے تو مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو گئی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم کروڑوں درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یہ ایمان والو تم فلاح پاؤ گے, مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے, کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے, یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. دیکھو پیارے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے, آئینے کی طرح سے چمکتا ہے, لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر وہ داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ بڑھتا ہے.
اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضاء کو پیدا کیا، سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی، پیارے روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے، تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر
बीवी में लड़ाई हो जाती है, ताजिर में लड़ाई हो जाती है, अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, अहले नज़र में इख्तिलाफ हो जाता है। चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरों से बचने के लिए और चुगलखोरी से बचने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कितना गुनाह पर सजा है वो बता देना चाहता हूँ। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात जा रही है, तब तक सामने दो कब्रें नजर आई। अल्लाह के हबीब ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं लाओ खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी लाई जाती है। सरकार ने दोनों को दो हिस्सा किया और एक को कब्र के एक हिस्से पर रख दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से पर रख दिया। सहाबा से आप इरशाद फरमाते हैं देखो मैंने इन दोनों कब्र वालों को देखा, इन पर सख्त अजाब हो रहा है मगर मामूली गुनाह से अजाब हो रहा है। अल्लाह के हबीब से अर्ज करते सहाबा या रसूल अल्लाह इन पर अजाब वो कैसे हो रहा है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं एक तो है जो चुगलखोरी से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है। मैं उन नौजवानों का ज़हन फिक्र लेना चाहता हूँ जो मुसलमान कौम में पैदा होकर के आज पेशाब करने का कौन सा तरीका अपना लिया हो। भारत की जमीन पर जहाँ जहाँ भी पेशाब करने की जगह बनाई गई है वो ऐसे तौर पर बनाई जाती है कि मुसलमान नजाफत में मुलव्विस हो जाए। रेलवे में भी आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से गलत तौर तरीका इख्तियार किया जाता है। मुसलमान नौजवान पेशाब के छींटों से बचा करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है कब्र में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, वो कब्र में मुअज़्ज़ब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब उसके अजाब को अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। पता ये चला प्यारे कि चुगलखोरी में जो मुलव्विस रहता है उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा। कब्र का अजाब चुगलखोरी से है। एक बात आ गई ज़िम्नन हजरत तो मैं अर्ज करता चलो कि अजाब कब्र कैसे कैसे गुनाहों से होते हैं, कब्र में अजाब किन किन गुनाहों की बुनियाद पर आते हैं। तो चुगलखोरी से कब्र में अजाब होगा, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र में अजाब होगा। कब्र में अजाब कैसे होगा, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब है, चुगलखोरी से कब्र में अजाब है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब है, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब है। सुनो, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में कैसे अजाब होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सहाबा जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक आदमी मर गया है और मरने के बाद वो अपनी कब्र में से गधे की शक्ल में आवाज निकालता है और बोलता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जानते हो क्यों गधे की शक्ल में बोलता है। जब वो नौजवान था और उसकी माँ आवाज देती थी तो अपनी माँ को कहा करता था कि क्या तू गधे की तरह बोलती रहती है। मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है और उसकी आवाज गधे की तरह आ रही है। पता ये चला कि माँ की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगलखोरी पर कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब से छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब दिया जाता है। प्यारे जरा देखो, मुलाजा करते चलो कब्र के अजाब से तुम्हें बचना है कि नहीं। कब्र में अजाब दिया जा रहा है इन सारे गुनाहों से, और बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अभी मैं वो सारी फाइल आपके सामने रखता चलूंगा इंशाअल्लाह। आप जरा मुलाजा करो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। बात चली थी हजरत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, मौला चुगलखोर है इसलिए दुआ नहीं कबूल हो रही है। हाँ, चुगलखोर महफिल में मौजूद है, या अल्लाह निशानदेही फरमा दे, मैं उस चुगलखोर को निकालना चाहता हूँ महफिल से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, जरा मुलाहजा फरमाइए। रब ताला अपने बंदे को रुसवाई से बचा रहा है, ये उसका काम नहीं है तो क्या है। रब ताला निशानदेही फरमा देता, हजरत मूसा उस चुगलखोर को निकाल देते, चुगलखोर रुसवा हो जाता, मगर नहीं, रब का हुक्म नाजिल हो रहा है, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। एक आम ऐलान कर दो कि चुगलखोर लोग अपने चुगलियों खोरियों से तौबा कर ले, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें जो चुगलखोर हो अपने गुनाह से तौबा करे। अब सारे लोग तौबा कर रहे हैं, जो चुगलखोर था वो भी तौबा कर लेता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है और फौरन बारिश होने लगती है। यहीं से पता चला प्यारे कि बारिश रुकती कैसे है, जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए, जब जानियों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है। जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है। भूखमरी के शिकार लोग कैसे होते हैं, जब चुगलखोरी आम हो जाए भूखमरी के शिकार हो जाया करते हैं। और सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सवाल अर्ज किया गया था, या रसूल अल्लाह ये आफतें कैसे आया करती हैं, सरकार ये जलजले कैसे आया करते हैं, ये कितने कैसे उठा करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तबाहियां कैसे आया करती हैं। अल्लाह
کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ. میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے, اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی, شراب خوری عام ہو جائے گی. لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں, لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو. سنو پیارے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو. رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں, اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو. وہ توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ. آؤ ذرا دیکھو, یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. آج ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ہم مسجد میں جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور رو رو کر کے معافی مانگیں. یہ صحابہ کا دور تھا. صحابیوں کی زندگی کا کیسا ماحول ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. چنانچہ یہ دیکھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, تب تک ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے روتی ہوئی, یا رسول اللہ میں بہت سیاہ کار عورت ہوں, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, خاتون بتاؤ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگتی ہیں, یا رسول اللہ اتنی بڑی مجرمہ ہوں کہ سرکار اپنے پاپ کو بیان کرتے ہوئے دربار رسالت میں حیا آتی ہے. یا رسول اللہ اپنے منہ کو کیسے کھولو, یا رسول اللہ اپنی خطا کیسے بیان کرو, یا رسول اللہ میں امید سے ہوں, یا رسول اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے, سرکار مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کی بنیاد پر یا رسول اللہ مجھے حمل ہے, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی, مجھے پاک فرما دیجئے. وہ رو رو کر کے دربار رسالت میں عرض کر رہی ہیں. اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا. انہوں نے دوسرے سائڈ سے عرض کیا, یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں, معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے سمت اپنے چہرے انور کو پھیر لیا. پھر ادھر سے حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں اقبالی مجرمہ ہوں, سرکار میں نے گناہ کیا ہے, جس گناہ پر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے یا رسول اللہ میں سہنے پر تیار ہوں, یا رسول اللہ مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے, یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اگر یہاں سے مجھے پاک نہ کیا گیا تو پھر میں منہ اپنے رب کو کیا دکھاؤں گی. ذرا کچھ صحابیہ کا ذہن و فکر دیکھو, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں, میں دیوانی نہیں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کرم ملاحظہ فرماؤ. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, خاتون جا تو واپس چلی جا, جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. وہ خاتون واپس چلی جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزا کو مؤخر کیوں فرما دیا؟ آج کچھ ذہن و فکر رکھنے والے یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ نجد کی پیداوار ذہنیت ہے, اور نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پاور ملاحظہ کرو. اللہ کے حبیب سزا مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار کی بارگاہ میں سزا سہنے کے لیے فوراً حاضر ہو رہی ہے, اور نبی سزا مؤخر فرما رہے ہیں. یہیں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کروائی جائے. اگر توبہ کروانے میں تاخیر کوئی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ عائد ہو جائے گی, وہ بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مؤخر کر رہے ہو اور اس درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے, وہ انتقال کر جائے, دنیا سے چلا جائے تو بلا توبہ کے مرے گا, پھر گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا. اب اللہ کے حبیب کا پاور ملاحظہ فرماؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. نبی کو اختیار ہے, نبی چاہے تو سزا مؤخر فرما دے, اور نبی کو علم غیب بھی حاصل ہے. نبی جان رہے ہیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب اسے سزا دی جائے گی. اس کے وقت تک کی زندگی کو بھی نبی امانت کے طور پر بتا رہے ہیں, یہ ابھی مرے گی نہیں بلکہ جا تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. نبی جان رہے ہیں, تب تو اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. تو اسی ایک واقعے میں کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں نبی کے لیے. میرے سرکار کو علم غیب حاصل ہے, تبھی تو سزا مؤخر فرما رہے ہیں کہ ابھی زندہ رہے گی, مرے گی نہیں. اگر مرنا ہوتا تو نبی اس کو سزا وہی دے دیتے, اور نبی کو یہ بھی علم غیب ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ رہے گا. اگر نبی عورت کو مار دے تو پیٹ میں رہنے والا بچہ
नबी मर जाएगा, मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं बल्कि सजा मुअख्खर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने रहीब और करीम है। माँ के पेट में बच्चा है, जुर्म माँ ने किया है, सजा माँ को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने माँ के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है, उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज उस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं, और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओ की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओ के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती हैं जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओ की गोद में खेलने की तौफीक अता फरमाई है, जिस नबी कौनैन ने बच्चों पर रहम फरमाया है। यही तो वजह है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं और बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फूल हैं, बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फल हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। अब वो खातून चली जाती हैं और जब उनका बच्चा पैदा हो गया तब वो फिर दरबार रिसालत में हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा पैदा हो गया, सरकार अब मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए, सरकार अब मुझे हिलाकत से बचा लीजिए। औरत का जोशो जज्बा मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने गुनाह पर सजा सहने के लिए तैयार किस तरह से पाई जा रही है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी निगाहों में कभी आंसू आए हैं कि नहीं? तुमने भी कभी मरने को सोचा है कि नहीं? कब्र के अंदर जाने वाली तारीकी और आने वाले माहौल को सहन में रखा है कि नहीं? तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। जब कब्र का माहौल होगा और तुम्हारे सारे करतूत के अमाल, सारे करतूत के नताए तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं औरत आ गई। उसने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मुझे पाक फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अच्छा एक काम कर जा, चली जा, जब तेरा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तब तू वापस आना। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब भी सजा को मौखर फरमा रहे हैं। मेरे सरकार उस वक्त माँ को संगसार करवा सकते थे लेकिन सरकार मौखर फरमा रहे नहीं, अगर आज ही माँ को मार दिया जाएगा तो दूध पीने वाला बच्चा अपने माँ के दूध से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार माँ के दूध का कितना एहतराम कर रहे हैं, खून इंसानी का एहतराम नबी कौनैन ने किस तरह से किया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जा, ले जा, जब तेरा बच्चा दूध छोड़ देगा पीना तब तू वापस आना। अब वो वापस चली जाती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं। 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अब 2.5 साल के बाद फिर वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही है, अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। एक बात और आप जरा देखिए, अब की बार जब वो आई हैं तो अपने आने का अंदाज अजीब लेकर के आई हैं। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो मेरे लिए फिर कोई ऐसी बात दरमियान में आ जाए जिससे सजा मौखर कर दी जाए। इस तरह से वो जल्दी से जल्दी सजा लेना चाहती हैं, उन गुनाहों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। आका फरमाते दूध पीना छोड़ दिया? हाँ या रसूल अल्लाह। तब तक उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा रोटी का टुकड़ा भी हाथ में लिए हुए है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। उन्होंने अपने बच्चे को पेश कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमाते हैं देखा सरकार ने कि वाकई बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के खा रहा है। नबी कौनैन के आंखों में आंसू छलक आए उस बच्चे को देख करके कि अभी इस बच्चे की ये बच्चा अपनी माँ की गोद से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार कितने रहीम करीम हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत का सरपरस्त कहाँ है। जब जिम्मेदार आए तो सरकार फरमाते हैं बच्चे को गोद से ले लो। जब बच्चे को गोद से लिया गया आका इरशाद फरमाते उस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। सरकार ने अपनी गोद में ले लिया। अब आप जरा कुर्बान जाओ, मेरे सरकार अपनी गोद में बच्चे को लेकर के तसल्ली दे रहे हैं, माँ की गोद से बच्चा निकल आया है। मेरे सरकार फरमाते हैं इसके माँ के जिस्म को मजबूत कपड़े से बांध दिया जाए। सरपरस्त मजबूत कपड़े से बांध देते हैं और जब ले जाकर के मैदान में उस औरत को संगसार किया जाने लगा तो उसने पुकारा या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मेरी खबर लो। मगर हुक्म हो चुका था, पत्थर मारे जा रहे हैं, औरत हिलाक हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने जब
औरत को पत्थर मारना शुरू किया तो आपको पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मज़ार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अल्लाह मोदी साहब नारे रिसालत रहीमाना और करीमाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके कर सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बना रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों से गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बाटल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है, वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पाप वाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद है। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कह करके खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा, यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है। कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ।
پھر گناہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں خدا کے خوف سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر بچے نے وہی سوال دہرایا کہ بادشاہ آپ کو قدرت ہے گناہ کرنے کی؟ ہاں میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور پھر گناہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا خدا کے خوف سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ تب تک اس بچے نے آیت کریمہ تلاوت کر دی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے بادشاہ سن، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جتنے اپنے نفس کو ہوائیں خواہشات نفسانی سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو رب کا خوف کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام خواہشات نفسانی سے روک رہا ہے، اس لیے بادشاہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ جیسے اس بچے نے جواب دیا، سارے لوگ اٹھ کر کے بچے کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ بچے نے قرآن سے جواب دیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہی بچہ آگے چل کر کے امام شافعی بنا۔ وہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مسلمانوں کی ایک جماعت کے امام ہیں۔ حضرت امام شافعی نے جواب دیا تھا ہارون رشید کو، سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا، حضور یہ تو بتائیے کہ حج کے قبولیت کی پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ کیسے اندازہ لگائے کہ میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں انوار البشارہ فی الحج والزیارہ میں کہ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد وہ نرم دل ہو گیا اور اس کو گناہوں سے نفرت ہو گئی اور نیکیوں سے رغبت ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ 3 علامتیں جس کے اندر حج کرنے کے بعد پائی جائیں، وہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔ ہر چیز کی علامت بتائی گئی ہے، آپ ذرا آپ دیکھتے چلیے، یہی ہارون رشید ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی نیکی کو آپ چھوٹی نیکی نہ سمجھیے، بلکہ وہ بہت بڑی نیکی ہو جایا کرتی ہے۔ یہی ہارون رشید ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ہے۔ زبیدہ خاتون کو ولیوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ زبیدہ خاتون ولیوں کا تذکرہ ہر دم کیا کرتی تھی اور اولیاء کرام کی جماعت بھی ہارون رشید کے وہاں رہا کرتی تھی۔ ایک روز وہی زبیدہ چلی جا رہی تھی۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ابھی لا کر کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے۔ زبیدہ خاتون چلی جا رہی ہیں، سہیلیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت بہلول دانا ایک ریت کے میدان میں بیٹھ کر کے دھول کا گھر گھروندا بنا رہے تھے۔ تب تک زبیدہ کی نظر پڑی۔ زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو بابا؟ سلام کرتے ہوئے کہا میں جنت بنا رہا ہوں۔ جنت بنا رہے ہو؟ ہاں۔ کیا کرو گے جنت بنا کر کے؟ میں جنت بنا کر بیچتا بھی ہوں۔ زبیدہ نے کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 30 درہم میں۔ فوراً 30 درہم سامنے ڈال دیا زبیدہ نے اور زبیدہ آگے بڑھ گئی۔ جب شام کو زبیدہ واپس آئی اور شوہر و بیوی اکٹھا ہوئے بات چیت ہونے لگی تو زبیدہ نے کہا آج میں ریت کی طرف گئی تھی اور بہلول دانا کو وہاں میں نے دیکھا، وہ دھول کا گھر گھروندا بنا رہے تھے۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت بنا رہا ہوں اور بیچتا ہوں، تو میں نے خرید لیا 30 درہم دے کر کے۔ ہارون رشید نے ڈانٹنا شروع کیا، تم عجیب عورت ہو، بیت المال کا خزانہ تم نے اپنے لیے سمجھ لیا ہے، ان درویشوں کو مال و موال کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سامنے تم نے 30 درہم یوں ہی ڈال دیا، بیکار گیا وہ 30 درہم۔ ہارون رشید یہ کہہ کر کے سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جنتی جنت میں گئے ہیں، میں بھی جنت میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک محل ہے جس پر لکھا ہے زبیدہ خاتون۔ ہارون رشید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تب تک آنکھ کھل گئی۔ اب ہارون رشید سوچ رہے ہیں کہ آج تو یہ بات میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بات کل قیامت کے میدان میں حقیقت میں سامنے آئے گی بن کر کے۔ چنانچہ ہارون رشید جب دن کا اجالا پھیلا تو یہ بھی اسی ریت کی طرف گئے۔ دیکھا بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں ہی دستور کے مطابق گھر گھروندا دھول کا بنا رہے ہیں۔ سلام کیا، پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ جنت؟ کہا جنت بنا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 30,000 درہم۔ کہا بابا بہت زیادہ قیمت لے رہے ہو، زبیدہ کو تو آپ نے 30 درہم میں دے دیا ہے۔ کہا زبیدہ نے بنا دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر کے لے رہے ہو اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زبیدہ خاتون ہیں۔ یہی زبیدہ خاتون کا معاملہ سامنے آیا۔ زبیدہ خاتون کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا زبیدہ کس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کیا تم نے جو نہر کھدوایا تھا اس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا جو تو اولیاء کرام سے محبت رکھتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا بہت مختصر نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ میری مغفرت فرما دیا۔ کہا زبیدہ وہ کون سی تیری نیکی ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بھوکی تھی، مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، لونڈی نے کھانا لا کر کے لگا دیا دسترخوان پر، میں ہاتھ بڑھا کر کے کھانا چاہتی تھی کہ تب تک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ میں اذان کی آواز سن کر کے ٹھہر گئی، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک لیا اور جب تک اذان ہوتی رہی میں ٹھہری رہی، میں کھانا نہیں کھائی اور جب اذان ختم ہو گئی تب میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا۔ میں نے اپنے نفس کو اتنی دیر تک کے لیے روک لیا تھا، رب تعالیٰ نے اسی خلوص کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ غور فرمائیے،
को ख्वाहिशात नफसानी से रोके उसका ठिकाना जन्नत है। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ के ईमान वालों ताकि फलाह पाओ। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। और जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकियों और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी जबान प्यास से बाहर निकल आई है और वो कुत्ता अपनी जबान को निकाल करके कीचड़ पानी का चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने कुत्ते की बेबसी को देख करके रो दिया और उसके बाद उसने अपने दुपट्टे को फाड़ डाला और फाड़ने के बाद कुआं में डाला और डालने के बाद पानी निकाला और निकाल करके निचोड़ करके पानी को जमा किया, फिर कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को पसंद फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया, वो बख्श दी गई। देखिए वो फाहिशा है, गुनाहगार सियाहकार है, मगर एक मुख्तसर नेकी वो बेज़बान जानवर पर रज़ील मखलूक पर कर देती है तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया ये काम कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत आबिदा साहिदा थी मगर बड़ी बेरहम थी, वो छोटी छोटी नेकियों को कुछ नहीं समझती थी। एक मरतबा उसने बिल्ली को पकड़ा और पकड़ करके उसने अपने घर में बांध दिया। बिल्ली चिल्लाती रही, न उसने दाना दिया न पानी दिया और बिल्ली को मारा, उसी भूख प्यास के आलम में वो मर गई। अल्लाह ताला ने उसकी नेकियों को न देखा बल्कि सिर्फ उस बेज़बान जानवर पर बेरहमी की बुनियाद पर एक छोटा सा मामला था, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया। बताओ ये छोटा सा गुनाह दिखाई दे रहा है मगर जहन्नम में जाने का सबब बन रहा है, वो छोटी सी नेकी दिखाई दे रही है मगर जन्नत में ले जाने का सबब बन रही है। और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से रोको, तुम्हारा रब बयान फरमाता है तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हो, फरियाद लेकर आए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हो। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी वो अपने लिए बहुत ही बाइस इज्जत नाज अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब जो जुर्म मैंने किया सरकार वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया और या रसूल अल्लाह मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह तब तक गैब से आवाज आई कि नादान तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। या रसूल अल्लाह दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा। या रसूल अल्लाह ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार में अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं, नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अदीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे रसूल अल्लाह माफी का परवाना यहाँ
نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں۔ اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کا کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا، رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا، تیری خطا معاف کر دی گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، گویا اس نے خطا نہیں کی۔ خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں، ملاحظہ کرو۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں، وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں، روزہ سے ہیں، وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے۔ تاجروں کا سردار چونک پڑا، یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں، لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب وجہ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو، یہ روزہ ہے، جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہیں نیکیاں برائیوں کو، کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا، وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ بیٹھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا عام مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ علماء کی جماعت موجود ہے، میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو، تمہارا گھر ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے، تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا ماحول ہے
تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیے گئے ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لوٹ لیا ان دجالوں نے اسلام کے رسول کو اور برباد کر ڈالا ان پیمانوں نے اسلام کے ماحول کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر کے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ، تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بن عیاض نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو یہ علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کئی تو ضرور ہیں، پاپی تو ضرور ہیں، چور تو ضرور ہیں، سیاہ کار تو ضرور ہیں، بدکار تو ضرور ہیں، لیکن یہی حضرت فضیل بن عیاض نماز کے اتنے سخت پابند ہیں، اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں گا۔ یا اللہ یہ چوروں کی کیسی جماعت ہے کہ پابندی جماعت کی ہو رہی ہے، تب تم ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہو۔ ذرا ملاحظہ تو کرو فضیل بن عیاض کی زندگی، لیکن یہی جماعت کی پابندی کس طرح سے رنگ لاگ رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھتے چلو۔ یہی فضیل بن عیاض ہے، ایک پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے۔ اس تجارتی قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے، آج بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کل بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جیسے اس پہاڑ کی کھوہ میں پہنچا تو سب لوگوں نے جان لیا کہ ہم تو اسی راستے پر آ گئے ہیں جس راستے پر فضیل بن عیاض ٹھہرے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ اب ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا ہے یہاں سے، فضیل بن عیاض لوٹ لیں گے، فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال دیں گے۔ فضیل بن عیاض نے کہا تھا کہ دیکھو ہم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے تم سب کے سب فوراً حملہ آور ہو جانا، لیکن جب تک ہماری تلوار نہ اٹھے گی تم سب کے سب اپنی تلوار کو اٹھانا نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ تجارتی قافلے کے سردار نے کہا قاری صاحب ذرا آپ آگے بڑھیے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا اسی راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے ہم سب اس کے ڈکیتی سے بچ جائیں، اس لیے کہ قرآن کا وہ بڑا عاشق ہے، قرآن بہت تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور اپنے اوپر آنے والے فسادات کو ٹلوایا کرتے تھے اور قرآن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جو زلزلہ ترکستان میں آیا تھا، جرمن کے اخبار نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ پاکستان سے اردو میں کیا گیا، پھر ہندوستان میں وہ مضمون چھپا۔ اس کا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلزلہ اگست میں جو ترکستان میں آیا تھا کس بنیاد پر آیا تھا اس کو بھی بتاتا چلو پیارے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا اس فوجی اڈا کے لوگوں نے رقص و سرود کی ایک محفل منعقد کی اور اس میں ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلایا۔ جب وہ لڑکیاں آئیں ناچنے گانے والی اور گانے ناچنے لگی، شراب پی کر کے سب مست ہوئے، تو کسی نے قرآن کا ایک نسخہ کسی شرابی فوجی کو دے دیا، اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں میں معاذ اللہ ڈال دیا۔ ان لڑکیوں نے اس کو روک دیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جب قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہاں ہے اس قرآن کا نازل کرنے والا؟ اتنا جیسے ان ظالموں نے کہا تب تک سمندر پھٹا، اس کے اندر سے شعلے نکلے، وہ سب کے سب اس میں کہاں گئے؟ جل کر کے خاکستر ہو گئے، کچھ پتا نہیں ہے۔ ترکستان میں گزشتہ سال اگست میں جو زلزلہ آیا تھا، جو 2 لاکھ کے مرنے کی اطلاع ملی تھی پوری دنیا والوں کو، وہ سمندری علاقے سے علاوہ گرد و نواح کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے۔ پتا یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ سنو دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے۔ کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے، ایک زلزلہ نہیں، نہ جانے کتنے زلزلوں کے جھٹکے انہیں محسوس کرنے پڑیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت تمہارے لیے زحمت کی دعوت دیتی چلی جا رہی ہے۔ تم بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد کہو ہندوستان میں ہم فلاح و کامرانی کی زندگی گزار لیں، نہیں گزار سکتے ہو۔ وہ شہادت کا رنگ ضرور ظاہر ہوگا، حسین اعظم کی شہادت کا رنگ آج ساری دنیا میں قیامت تک ظاہر رہے گا، اور بابری مسجد کا شہادت کا رنگ بھی پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ظاہر رہے گا۔ مسجدوں کو شہید کر کے تم امن و امان میں رہنا چاہتے ہو، مسجدوں کو توڑ کر کے تم کامرانی کی منزلیں دیکھنا چاہتے ہو،
मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे, उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो, उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही है। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुज़ैल बिन अयाज़ हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया। और जिस खो के पास फुज़ैल बिन अयाज़ बैठे हुए थे, जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाएं, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाएं। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने, तब तक फुज़ैल बिन अयाज़ अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा, ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ। वो फुज़ैल बिन अयाज़ मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरअंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, डकैती नहीं करेगा और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन अयाज़ तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। फुज़ैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। कहा हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा ये क्या बात है? कहा फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया तो ये ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा की कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, अब ताइबुन ने संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुभानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घात में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं। सबसे पहले आपके कल्ब
روح کو مجروح کیا جا رہا ہے. جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے گناہوں کے انجمن کی طرح سے سج جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا, تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ پاپوں کی گٹھری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھومو گے؟ کیا صحابہ سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاؤں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے, ان کے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا, ان کی آنکھیں تک نکل آتی تھی روتے روتے, میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں. مولا جب تو قیامت کے میدان میں انصاف کرے گا اور پروردگار عالم گناہوں کا دفتر سامنے لایا جائے گا, اے میرے مولا وہاں تو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دیں گے, میرے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے, جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا, اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے, یہ خطا کی ہے, بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ رب کی گرفت سے کہاں چھٹکارا پاؤ گے؟ ارے خدا کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی پر. اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فوراً ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملتی تھی, جو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے جو تم سزا نہیں پا رہے ہو, اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب تم ان میں جلوہ فروز ہو اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے, ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے, ورنہ قوم عاد کی بستی دھسا دی گئی, قوم سمود کو الٹ پلٹ دیا گیا, سور بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا, گناہ کی سزائیں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی, وہ فوراً اپنے کرتوتوں کی بھیانک سزائیں پا جایا کرتے تھے, مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے, نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں, نہ تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے, نہ تمہارا لباس بگڑ رہا ہے, تمہارا بھید کھل رہا ہے. یہ سب صدقہ ہے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. سنو, جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو جن گناہوں سے توبہ کر لو گے, جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے. اگر تم نے چوری کی ہے, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, پاپ کیا ہے, قتل کیا ہے, حقوق مارا ہے, غلط نگاہیں پڑی ہیں, ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو, رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی, تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی. یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطاؤں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی. تم قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیے جاؤ گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آؤ دیکھو خطاؤں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے. آج شراب خوری عام ہو گئی ہے, نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے, شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے اڈوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں. نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھلا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لیے ہو. خدا کی قسم سنو, تم نوجوان ہو, مسلمان ہو, تمہارے سامنے تو شراب کی بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی, مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں, ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں, ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لیے. دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ پیغام آپ نے ہر موڑ پر نشر کیا تھا اور ہر موڑ پر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تھا. مسلمانوں, آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے. مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل. مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہے. اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں احادیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. شرابی ہمیشہ ہمیش کا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو, شراب کے قریب نہ جاؤ.
ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है। लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और ये बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो, जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है। और मैं तो ये अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ करके शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हों, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम, भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस वक्त पड़ोसी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना विष से भी भयंकर है, ये आज ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था। इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने रहनो फिक्र को ना ले जाए। सुनो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने दौड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह, ये तेरा नाम है, इसका मकाम यह है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दिया, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाफी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाफी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र, रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूँ, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ और आपको गवाह बना रहा हूँ अपने तौबा पर। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। हज़रत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली
वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीम शान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। गैब से आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया, ए लोगों अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बच्चों ने बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांगनी है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए, सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है गोया खून और पीप पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ, सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आमतौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है आओ देखो। जब अल्लाह के एक दीवाने को पता चला कि सूद खोरी का बड़ा भयानक गुनाह होता है तो किस तरह से सूद खोरी के गुनाह से तौबा की है आओ देखो, जरा देखो। ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत हबीब अजमी वो बुजुर्ग हैं जो औलियाए किराम में वलियों के सरदार तस्लीम किए गए हैं। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, इतने बड़े सूदखोर थे हबीब अजमी कि सूदखोरी पर ये कर्जा बांटा करते थे और इनके कर्जा वसूलने का तरीका ये था कि जिस कर्ज ख्वाह के वहां जाते अगर कर्जा न मिलता और नफा न मिलता तो उतने दिन का वो हरजाना भी वसूल कर लिया करते थे। हजरत हबीब अजमी इतने बड़े सूदखोर थे, उन्होंने एक गरीब को सूद पर पैसा दे दिया था। जब टाइम पूरा हो गया उसके दरवाजे पर गए मगर वो बेचारा अपने घर पर नहीं मौजूद था। घर के औरत से पूछा, घर वाली ने बताया मेरा शौहर नहीं है। हबीब अजमी ने कहा आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर को मैं जलील करके तब छोड़ूंगा। मेरा कर्जा ले आया है, न तो कर्जा दे रहा है न तो सूद का नफा दे रहा है, आज मैं हरजाना लेकर के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। औरत ने देखा मेरा शौहर जलील हो जाएगा। कहा तो आपका हरजाना क्या होता है? कहा जो तुम्हारे घर हो वही दे दो, वही हरजाना लेकर के तब मैं वापस जाऊंगा। उस गरीब के घर बकरे का एक सिरा रखा हुआ था, उसका शौहर कई रोज पर आज बकरे का सिरा लेकर आया था। बच्चों ने देखा तो कहा अम्मी आज हमें गोश्त खाने को मिल जाएगा। मां ने कहा हाँ बेटो ये तुम्हारे बाप का लाया हुआ है, घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मां तैयारी कर रही है कि बकरे के सिरे को बकाए। तब तक हबीब अजमी पहुंच गए और इन्होंने मुतालबा किया। मां ने वही बकरे का सिरा उठा करके दे दिया। बच्चों की निगाह पड़ी तो बच्चों की आहें निकल गई। बच्चों ने अपने मां का दामन थामा। अम्मी जान ये तो खाने के लिए आप कह रही थी कि बाप हमारे लिए लाए हैं। मां की आंखें दबदबा गई। मां ने कहा ए बच्चों सबर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को गरीब पैदा किया, तुम्हारा बाप गरीब है, वो सूद पर पैसा लाया था। हबीब अजमी सूद खोर आया, तुम्हारे बाप को रुसवा करने पर तुला हुआ है। बच्चों ने अर्ज किया रब की बारगाह में ए मेरे मौला मेरे बाप को रुसवाई से बचा ले, ए परवरदिगार मेरे बाप को सूदखोरी से बचा ले, ए इलाहुल आलमीन मेरा बाप सूदखोरी की बुनियाद पर हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे जिस्म का खून कैसा बनेगा। बच्चों के आंसू निकल आए, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। हबीब अजमी गए अपने घर और अपनी बेगम को दिया, लो बकरे का सिरा तैयार करो। जब बेगम ने पका करके तैयार किया आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा ए शौहर मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो, ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया। हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब अजमी मैं तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजमी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे मेरे मौला मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तेरा अजाब जब
میرے لیے دنیا میں تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میری خطا معاف کر دے۔ حبیب اجمی کے آنسو گرنے لگے، حبیب اجمی رونے لگے، اور اسی رونے کے عالم میں حبیب اجمی اٹھے۔ انہوں نے سوچا لاؤ اپنے توبہ پر کسی کو گواہ بنا لوں اور کسی کے وسیلے سے توبہ کر لوں۔ پہلے زمانے کا دور یہ تھا، اور پہلا دور یہ تھا کہ جب لوگ توبہ اپنی خطاؤں سے کیا کرتے تھے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہی سے وسیلے کا پتہ چل گیا کہ جب تم وسیلہ نہ لوگے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کرنی ہے، جب بھی تمہیں وسیلہ لینا پڑے گا۔ آج کچھ ایسے بدماش ذہن کے لوگ ہیں جو وسیلوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حبیب اجمی کو جانے کی ضرورت کیا تھی حسن بصری کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں؟ یہ حبیب اجمی چل پڑے، راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے جو صاحب کشف و کرامت بچے تھے، اس میں کچھ ایسے تھے جو اللہ والے تھے۔ ان بچوں نے دیکھا وہ دیکھو حبیب اجمی آ رہے ہیں، بچوں نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے دامن کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ جہنمی ہو جائے گا، اتنا بڑا گنہگار وہ آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا حبیب اجمی اور زاروں قطار رونے لگے، اے میرے مولا بچے بھی میرے گناہ سے بھاگ رہے ہیں، پروردگار اب مجھے پناہ کہاں ملے گی؟ یہ بچے بھی میرے دامن کی ہوا سے پناہ مانگ رہے ہیں، میرے مولا میری غلطی معاف کر دے۔ حبیب اجمی کے آنسو گر رہے ہیں۔ حبیب اجمی پہنچ گئے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں، حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور توبہ کر کے جب واپس آنے لگے تو وہی بچے پھر راستے میں کھیلتے ہوئے مل گئے۔ ان بچوں نے پھر حبیب اجمی کو دیکھا تو بچوں نے کہا اب کھیل بند کر دو، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، اگر ان کو ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے لگ جائے گا تو گنہگار ٹھہرو گے۔ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اس لیے رک جاؤ۔ اب حبیب اجمی کا حوصلہ بڑھا، حبیب اجمی نے سن لیا ان بچوں کے ذریعے سے، یہی بچے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دامن کی ہوا لگے گی تو گنہگار ٹھہرو گے، مگر یہی بچے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، اب اگر ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے پڑا تو گنہگار ٹھہرو گے، اس لیے کھیل بند کر دو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ حبیب اجمی کو حبیب کس نے بنایا ہے؟ توبہ نے۔ بشر حافی کو ولی کس نے بنایا؟ توبہ نے۔ فضیل بن عیاض کو سید الطائفہ کون بنایا؟ توبہ نے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تمہارے رب کا فرمان ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں مکمل طور پر توبہ کرو۔ مومنوں کو توبہ کا حکم ہے، کافروں کو تو حکم ہوتا ہے وہ اسلام لائیں، پہلے وہ کلمہ پڑھیں، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے ان کے لیے توبہ کہاں ہے، ان کے لیے نماز کہاں ہے، ان کے لیے روزہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے ان کے لیے ایمان ہے، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رب کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو رہی ہے اور لغزش ہو جا رہی ہے، اے میرے بندو تم اپنے خطاؤں کی معافی میری بارگاہ میں مانگو۔ بندوں سے خطا ہوگی، ضرور لغزش ہو جائے گی۔ آؤ دیکھو خطا دونوں طرف سے ہوئی ہے حضرت، میں عرض کرتا چلو، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے۔ ابلیس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا، غلطی اس نے کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب نے ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم درخت کے قریب چلے گئے، لغزش ادھر سے بھی ہو گئی ہے۔ دونوں خطاؤں میں فرق ہے، ایک خطا ہو رہی ہے گھمنڈ سے ابا واستکبرا، تو گھمنڈ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور لغزش سے جو غلطی ہوتی ہے اگر بندہ نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اس کی توبہ قبول ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس سے سوال کیا ابلیس تم نے ابن آدم کی کمر کیسے توڑی، تو ابلیس نے کہا میں نے ابن آدم کی کمر گناہ کروا کر کے توڑ دیا، زنا میں نے اس سے کروایا، جھوٹ میں نے اس سے بلوایا، قتل میں نے اس سے کروایا، شراب میں نے اس سے پلوائی، بے حیائی میں نے اس کو مبتلا کر دیا، یہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، وہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، فلاں جگہ میں نے اس کو مبتلا کیا، اس طرح سے میں نے اس کی کمر توڑ دی، تقویٰ اور طہارت کی۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تیری بھی کبھی کمر ٹوٹی ہے؟ تو ابلیس نے کہا ہاں میری کمر تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی، میں نے تو اس کو گناہ کروا کر کے اس کی کمر کو توڑا ہے، لیکن اس نے میری کمر کو بڑی آسانی سے توڑ دیا۔ کہا تیری کمر کو کیسے ابن آدم نے توڑ دیا؟ کہا ابن آدم اپنے گناہ کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا، رو پڑا، توبہ کیا، میری کمر ٹوٹ گئی، اس نے توبہ کر کے میری کمر کو توڑ دیا۔ اس لیے اے
مسلمانوں تمہیں ابلیس کی کمر توڑ دینی ہے تو توبہ کر کے توڑ دینی ہے. تم رب کے بارگاہ میں توبہ کر کے ذرا دیکھو دو, جو توبہ کر لیتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم علی الطہارۃ فإن یسع علیک الرزق, تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو, تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان کتنا عام ہے, جب توبہ کرو گے تو پاک و صاف رہو گے. یہاں پاک و صاف رہنے کا مطلب صوفیاء کرام فرماتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف رہو, صرف جسمانی طور پر ہی پاک و صاف نہیں. ظاہری ترجمہ حدیث شریف کا تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر تم پاک و صاف رہو, مگر صوفیاء اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ تم علی الطہارۃ فإن یسع علیک الرزق, تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو, تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. تم گناہ چھوڑ دو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم خطا چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم پاپ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم بے حیائی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم شراب چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم جھوٹ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم سود خوری چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم غیبت چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی. روزی بڑھتی کیسے ہے اور روزی گھٹتی کیسے ہے, اس کو بھی سن لو پیارے. گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے, جھوٹ بولنے سے روزی گھٹ جاتی ہے, گناہ کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے. اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں اور باپ کا چہرہ سویرے سویرے محبت سے دیکھا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اب روزی بڑھنے کی شکایت نہ کر لو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے تو اپنے باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو. اگر باپ موجود ہے اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا کرو. اگر ماں موجود ہے اور اگر ماں باپ دونوں موجود رہی ہے تو ان سے محبت کیا کرو, ان کے حق میں ایصال ثواب کیا کرو, تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی. ماں اور باپ کو ناخوش کرنے کے بعد تم کہو کہ تمہاری روزی بڑھ نہیں بڑھ سکتی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں اور باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مقام قبولیت میں نبی کی دعا کے برابر ہیں. اس لیے تم اپنے ماں اور باپ کو خوش رکھا کرو, تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی. وہ توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو. اے ایمان والو فلاح پا جاؤ گے. اگر روزی کی بنیاد پر فلاح سمجھ رہے ہو ہمارے لیے ہے تو ذرا توبہ کر کے دیکھو تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ستایا کرتے ہیں, اپنے باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں. ماں اور باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو. ماں اور باپ کو تکلیف جو دینے والی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کبھی بھی نہیں پنپتی ہے. پیارے سنو سنو, اگر ماں اور باپ کو تکلیف دے دی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ماں اور باپ کو راضی کر لو. ماں اور باپ راضی ہو جائیں گے تو تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر ذرا غور تو کرتے چلو. زندگی کا کون سا حصہ ہے جس وصول کو نبی نے مرتب نہیں فرمایا؟ زندگی کا کون سا دستور ہے جس دستور کو نبی کونین نے تمہیں دیا نہیں ہے؟ زندگی کا کون سا فارمولہ ہے جس فارمولے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں عطا نہیں کی ہے؟ یہ وہی ہندوستان تو ہے جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں. آج ہم اور آپ کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بمبئی کی سرزمین پر رہ کر کے یا خدا کی قسم یاد رکھو, بمبئی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا تو ہر شہر اب عیاشیوں کا اڈا بن گیا ہے. گناہوں کی اتنی عام معمولی باتیں اور عام ماحول ہو گیا ہے گناہوں کا کہ مسلمان اپنے گھر کے دروازے سے نکلے تو شرافت و تقدس کا خون ہو جایا کرتا ہے. مسلمان آپ کو ایسے ماحول میں جیون بتانا ہے, یہ وہی بھارت کی سرزمین تو ہے, ایسے ماحول میں آپ نے جیون بتایا ہے. آپ کے سامنے آپ کا تاریخ کا ایک ورق الٹ دوں, آپ تو صرف بھیانک جرائم پڑھتے ہیں, آپ کو کتابوں کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور آپ اپنی تاریخوں کو پڑھتے نہیں, اس لیے آپ جان نہیں پائے. آپ کے سامنے آج سے پہلے کم گناہ نہیں لائے گئے تھے, آپ کے سامنے آج سے پہلے کم پریشانیاں نہیں پیش کی گئی تھی. ایسے ایسے گناہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے, لیکن آپ نے ان گناہوں کو ایسی ٹھوکر مار دیا تھا اور اس طرح سے آپ نے دندہ شکن جواب دیا تھا. پیارے سنو, کیسے کیسے گناہوں سے آپ نے توبہ کی اور ٹھوکر مار کر کے اسلام کو بڑھایا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجاہدین ایک ملک پر حملہ کرتے ہیں اور دو مجاہد پکڑ لیے گئے. جب دونوں مجاہد گرفتار کیے گئے تو ایک مجاہد کو تو بادشاہ نے سزا دلوا دی اور ایک مجاہد کو وزیر نے چروڑی منتی کر کے روک لیا. بڑا خوبصورت نوجوان تھا. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس نوجوان کو چھوڑ دیجئے, اس کو ہم دین عیسائیت میں لے لیں گے اور جب یہ دین مسیحیت میں آ جائے گا تو اس نوجوان سے حکومت کے لیے کام بہت لیا جائے گا, اس لیے اے بادشاہ اس کو نہ مارا جائے. بادشاہ نے کہا سنو, یہ مسلمان ہے, مسلمان اور مسلمان پھانسی کے پھندے پر بھی مسلمان رہے گا, مسلمان جیل میں ہتکڑی پہنے بھی مسلمان رہے گا, مسلمان کو قید خانے میں ڈال دو جب بھی مسلمان رہے گا, مسلمان سمندر کی سطحوں پر تیرتا ہوا جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا, مسلمان آگ کے شعلوں میں کود جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا, ہر موڑ پر مسلمان رہے گا, یہ مسلمان ہے. وزیر نے کہا لیکن سلطان یہ بھی سنو, یہ عرب ہے اور عرب کو حسیناؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے. میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حسن کے بلبوتے پر اس کو دین مسیحیت میں داخل کر لے گی. کہا لے جاؤ. ٹھیک, اس نوجوان کو وزیر اپنے گھر لایا.
अपनी लड़की से कहा बेटी देखो इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का वाकया ये है, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है। तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीन और जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा देखो हमारा तुम्हारा रहना यहाँ मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूँ, अब यहाँ से निकल चले। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ, और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ, और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है कि वो तूबू अल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं, तो गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा मांग ले। अर्ज करते हैं मेरे मौला तेरे इल्म में है, फिर निदा आती है मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है, तब तक आवाज आती है गैब से ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले का होगा, जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा, तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है, और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाए। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और सरकार अताए रसूल गरीब नमाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नमाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बत और अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं, गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजा हिंदू दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंदू दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा,
اللہ جمیعا. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد.